فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن سے جو میسر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ حضرات، آج کے اس مختصر درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ نمازی کوئی بھی ہو، نماز کوئی بھی ہو، ہر نمازی کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی نمازی اپنی کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی وضاحت قرآن و حدیث میں کر دی گئی ہے کہ کسی سے یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن سے جو میسر ہے، اور یہ ہے بھی نماز کے متعلق۔ اور ما تیسر کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کی گئی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یہ بات مولانا سرفراز صفدر نے بھی لکھی ہے، اور صحیح بخاری کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر۔ تو اس میں نہ تو نمازی کا ذکر ہے نہ نماز کا ذکر ہے۔ نمازی کوئی ہو، نماز کوئی ہو، نمازی مرد ہو عورت ہو، اس طرح نماز فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، جمعہ ہو، عید ہو، نوافل ہو، اور نماز جنازہ کیوں نہ ہو۔ اتنی عام فہم اور عام بات ہے، پھر اصول ہے کہ لا نفی جنس کا جب جس جنس پہ واقع ہو تو اس جنس کی کلی طور پر نفی کرتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں اگر انسان اسی حدیث پر غور فرمائے۔ لا نفی جنس کا ہے، اور اس میں صلاۃ نکرہ ہے، اور یہ بھی اصول ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت واقع ہو تو معنی عمومیت کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک اس میں نمازی خود فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس میں فاتحہ کا بھی ذکر ہے، نمازی کا بھی ذکر ہے، اور یہ حکم بھی عام ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام ہماری طرف سے فاتحہ پڑھ دیتا ہے، ہمیں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی نبی کریم سے حدیث نہیں ہے۔ آپ کے اس فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے خلاف کیسے آ سکتا ہے؟ اگر مانیں گے تو یہ تو تضاد ہوگا، اور تضاد رسول کی زبان سے ہو نہیں سکتا۔ جو یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو وہ روایت تو صحیح نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ایک مقتدی کی قرات کو سننے کے بعد کہ میرے پیچھے تم پڑھتے ہو، تو اس نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرتم
الا بأم القرآن، میرے پیچھے جب میں اونچی پڑھوں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ وہاں بھی آپ نے فاتحہ پڑھنے سے نہیں روکا، فاتحہ کے علاوہ روکا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی شبہ ڈالتے ہیں کہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، تو قرآن پیچھے نہیں پڑھنا، اور قرآن سے ہی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ بھائی ہم خاموشی سے سنتے ہیں۔ خاموش اسے کہا جاتا ہے جو شور مچائے یا اونچی بولے۔ تو اہل حدیث کا کوئی مقتدی امام کے پیچھے اونچی نہیں بولتا، خاموشی سے ہی پڑھتا ہے، اور سنتا کانوں سے ہے، پڑھتا زبان سے ہے، اور آواز نہ نکال کر قرآن پہ بھی عمل کرتا ہے، پڑھ کر حدیث پہ بھی عمل کرتا ہے۔ تو ہم تو نہ قرآن کا انکار کرتے ہیں نہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک بات توجہ طلب ہے کہ اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو۔ جب امام کی آواز ہی نہیں آئے گی تو ہم کیا سنیں گے؟ اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو اونچی آواز والی نماز میں تو مقتدی خاموش رہے گا۔ خاموش کا بھی یہ معنی نہیں کہ پڑھے گا نہیں، اگر خاموش کا معنی نہ پڑھنا کیا جائے گا تو باقی تمام نماز بھی تو وہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ درود پڑھتا ہے، رب جعلنی بھی پیچھے پڑھتا ہے۔ جب یہ خاموش رہ کر پڑھا جا سکتا ہے تو فاتحہ بھی خاموش رہ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں خاموشی کی مخالفت نہیں ہے۔ رہ گئی بات ان کے استدلال کی، تو میرے بھائیو جب اس نے سننا ہی نہیں، اس کے کانوں تک آواز آنی نہیں ہے، تو وہ تو خاموشی والا معنی بھی اس پہ نہیں فٹ ہوتا۔ تو اس لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، خواہ جنازہ کیوں نہ ہو۔ نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے نا۔ یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ جنازہ ایک دعا ہے، یہ مستقل نماز نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جنازے کا طریقہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، اور نیت نماز کی کرواتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لفظ نماز بولتے ہیں جو عربی میں صلاۃ ہے، اردو میں ہماری زبان میں اسے نماز کہتے ہیں۔ تو نیت تو نماز کی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دعا ہے۔ تو بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، میت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس کی آخری نماز جنازہ پر بھی اس کے ساتھ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ فرض ہے اسی طرح جس طرح دیگر نمازوں میں فرض ہے، کیونکہ وہ بھی نماز ہے۔ کسی محدث نے محض دعا کہہ کر جنازے میں فاتحہ کا انکار نہیں کیا،